جنت کی میں نے کہا دعا کرنا. نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ یہی مانگتے تھے، حضور جنت کے لیے آپ دعا کر دیں. بلکہ صحابہ عرض بھی یہ کرتے، حضور جنت میں بھی وہ جگہ ملے جہاں آپ کا بھی دیدار ہوتا رہے، رفاقت مل جائے آپ کے ساتھ. تو اللہ سے یہ مانگا کریں. میں کہتا ہوں حضور کی رفاقت مانگ لیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور جنت الفردوس میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت کا وہ کا. تو اس لیے صحابہ اپنی مشکلیں اپنی جگہ، پریشانیاں اپنی جگہ، مگر حضور اسلام تو اسلام سے زیادہ ان چیزوں پہ نہیں کہتے تھے، آخرت کی دعاؤں کے لیے کہتے تھے کہ دنیا گزر جانی کسی نہ کسی طرح، لیکن حضور آخرت میں یہ عطا کریں، جنت میں ہمیں رفاقت عطا کر دیں. حضرت ربیہ کی کتنی حدیث مشہور اور معروف ہے، آپ نے حضور کو وضو کروائیں، اور یہ کام آسان نہیں ہے. بظاہر ہم سنتے ہیں بیان کرنے والا بیان کر دیتا ہے وضو کروایا، اچھا سننے والا سن لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی وضو کروایا، لیکن کبھی اس تصور سے سنے نا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وضو کرواتے تھے؟ تہجد میں. تہجد کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ عشاء پڑھنے کے بعد کچھ آرام فرماتے تھے. اب کبھی ایسا ہوتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات بیدار ہو گئے، ابھی رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، حضور بیدار ہو گئے، آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھنے لگ گئے. کبھی 2 حصے آرام کر کے آخری حصہ یعنی رات کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے آرام فرماتے، آخری حصہ بیدار ہو جاتے. یوں آپ کبھی کرتے اور اس میں آپ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے اور پہلے وضو فرماتے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ وضو کے لیے بلاتے تھے حضرت ربیہ کو، قربان جائیں حضرت ربیہ کی اس عظیم خدمت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتے رہے کہ پانی کنویں سے نکالنا، پانی کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، اور پھر اس انتظار میں رہنا حضور کب پکاریں کب آواز دیں تو میں پانی لے کر حاضر ہو جاؤں. یہ اس تصور کے ساتھ کبھی حدیث سنیے اور پڑھیے تو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی خدمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ربیہ کی. میرے بھائیوں سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، موسم تبدیل بھی ہوتے رہے، حضرت ربیہ اپنی خدمت پر رہ رہے ہیں، اور دریائے رحمت ایسا جوش میں آئے، سل ربیہ، اے ربیہ آج تو کچھ مانگ صحیح، کیا مانگتے ہو آج کچھ کہہ لے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے، کسی کے پیر صاحب کہہ دیں مانگ بھئی کیا مانگتے ہو، اور وقت تہجد کا ہو، تیسرا کوئی اور نہ ہو، آدمی کہے یار سب کچھ آج کہہ دوں جو دل میں رکھا ہوا ہے. لیکن سبحان اللہ یہاں امام الانبیاء ہیں، یہاں پورے نبیوں کے آقا ہیں، امام ہیں، اور وہ شان والے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور وضو فرما رہے ہو، تہجد کا وقت ہو، اے ربیہ مانگ آج تو کچھ مانگ. کیا مانگتے ہو؟ وہ ایک ہی کہیں اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں مجھے اپنی رفاقت عطا فرما دے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت، جنت میں رفاقت کس سے مانگا؟ حضور سے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ مجھ سے مانگ رہے ہو، وہ بھی جنت مانگ رہے ہو. حضور نے کہا مانگو تو یہ بھی بغیر کسی اس کے مانگو. فرمایا مانگو تو بغیر کسی اس کے کہ جو چاہتے ہو مانگو. یہ عام سوال کیا، نہ دنیا کا کوئی خاص کیا نہ آخرت کا، کہ دنیا کی کوئی. صحابی رسول جانتے تھے کہ حضور سے مانگنے میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے. عقیدہ یہی تھا خزانے سب اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے ان خزانوں کا مالک اپنے مصطفیٰ کو بنایا ہے. ان خزانوں کی چابیاں اللہ نے محبوب کو عطا کی ہیں. جنت مانگی، رفاقت یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. یہ بہت کچھ ہمیں سکھا گئے. کبھی اہم لمحات ہوتے ہیں
تو جنت کو مت بھولا کریں، جنت الفردوس کا بھی سوال کیا کریں، حضور سے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رفاقت کا یہ بھی اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی گویا کہ یہ تو ہو گیا، یہ جو مانگا ہے یہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ۔ وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، بس یہی ایک سوال ہے، دنیا میں ساتھ رکھا ہے، جنت میں بھی ایسی جگہ ملے جہاں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔